شادی کے دن شروع ہوں، گنتی شروع ہو وہاں سے لے کر بہو آنے تک، یا درود مصطفیٰ چلتا رہے یا اللہ کریم کا شکر چلتا رہے، انشاءاللہ درود مصطفیٰ اور خدا کا شکر جو ہے بچوں کو آباد اور شاد کر دے گا انشاءاللہ۔ ایسی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی اولاد کی شادی ہوگی تو رسول پاک کا ذکر ہوگا، حضور کا درود ہوگا، اللہ کا شکر ہوگا۔ ایک جملہ نوٹ فرمائیں، اپنے دل کی دنیا میں رکھ لینا، ویسے ایک فیصلے کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ادھر بیٹا جیسے بیٹھا ہے، بیٹے کے سر پہ صحرا نظر آئے اور بیٹا خدا کی بارگاہ میں جھک کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خود ہی بتا دو، اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہے مولا تیرا شکر ہے، آج جوان بیٹا بھی دیکھا اور بیٹے کے سر پہ صحرا بھی دیکھا ہے۔ جب باپ جھک کے شکر ادا پیش کرے گا، رب کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو جس کو میں نے نعمت دی اور وہ اس کا شکر ادا کرے تو میں اور زیادہ کر دوں گا۔ تو باپ یوں جھک کے اللہ کا شکر ادا کرے اور ماں بھی مصلی پہ جا کے سجدہ ریز ہو کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تیرا شکر ہے آج ہم نے اپنے بیٹے کا صحرا دیکھا ہے۔ باپ کا یہ حالت عالم ہو جائے، ماں کا یہ حال ہو جائے، باپ بھی شکر خدا میں مست ہو جائے، ماں بھی شکر خدا میں مست ہو جائے، ہٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے، ماں بھی سجدہ ریز ہو جائے، باپ بھی سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، ایمان سے بولنا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً 1000% ہوگا۔ جب بندہ اللہ کا شکر کرے گا تو انشاءاللہ بہو گھر آئے گی تو پھر وہ خیر ہی آئے گی، پھر پوتے پوتی آئیں گی تو وہ خیر ہی آئے گی، کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ زمین ہو بیج نہ ہو تو کچھ فصل نہیں آتی۔ یہ ہمارا دل ایک والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اللہ کریم نے قرآن اتارا، فرمایا کچھ زمینیں ایسی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، بس جو ہی بیج جائے وہ پھل دیتی ہیں، فصل دیتی ہیں۔ کچھ زمینیں بنجر سی ہوتی ہیں کہ ان میں اگر بیج ڈالو تو وہ کچھ دیتی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا اس زمین سے مراد انسان کا دل ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج نباتہ بإذن ربہ، فرمایا خبث طیب، ان دونوں سے مراد انسان کا دل ہے، ایک دل طیب ہے، ایک دل خبیث ہے۔ خبیث دل اللہ کی نعمت پہ کبھی شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے مگر شکر ادا نہیں کرتا۔ جو پاک دل ہے اللہ کی جتنی نعمتیں حاصل کرتا ہے اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اولاد سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے، لاکھوں نعمتیں ہیں، اولاد جیسی نعمت نہیں ہے۔ تو اولاد جیسی نعمت اللہ دے تو پھر شکر تو بنتا ہے نا۔ تو چاہیے کہ ہم اس عظیم خوبصورت موقع کو کبھی کسی گندگی کی نظر نہ ہونے دیں۔ معاشرے پہ تو ظاہر ہے قبضہ ہو گیا شیطان کا، اس نے ہر کونے کو مل کے امت مصطفیٰ کو تباہ کر رہا ہے، پر ہم انفرادی کوشش کر کے اب اس موقع میں بیٹھا ہوں تو میں اسی موقع کی ہی بات کروں گا۔ ویسے تو ہمارا ہر کونا اجڑ چکا ہے، زندگی کا ہر شعبہ اجڑ چکا ہے، شیطان نے ایسا ہاتھ مارا، ہماری زندگی کے ہر خوبصورت شعبے کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ایک شادی کا خوبصورت بندھن ہوتا ہے، شعبہ ہے، اس کو بھی شیطان نے اپنی جکڑ میں لے کر کے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اٹھو شیطان کو ناکام کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں ذکر خدا بھی لاؤ، عشق مصطفیٰ بھی لے آؤ، سبحان اللہ، اور اپنا بھلا کرو، ذکر خدا بھی لاؤ، عشق مصطفیٰ بھی لاؤ۔
جب شادی کا شعبہ شروع ہو، شادی بیٹی کی ہو یا شادی بیٹے کی ہو، ایک ہی ہے، تو شادی کا جب شعبہ شروع ہو جائے، میں ماں کو بھی کہہ رہا ہوں وہ بھی اللہ کا شکر کرے، باپ بھی اللہ کا شکر کرے، پورا قبیلہ اللہ کا شکر کرے۔ بہتر شکر خدا کو سجدہ کرنا، نبی سے عشق کرنا ہے۔ آج شریف عدیل کی جو شادی ہے، ان کے شادی پہ تو یہ ہونا ہی تھا، جو گھر گھر میں رسول اللہ کا درود پڑھتا ہے اور بزم عشق مصطفیٰ سجا کے لوگوں کے دلوں کو حضور کا عاشق بناتا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اس نے جو کام کیا ہوا ہے، میں نہیں، فضائیں کہہ رہی ہیں، بزرگ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یہ بچہ کون ہے، کہاں کا ہے۔ اب ظاہر ہے ایسے نوجوان کی شادی پہ اللہ میلاد نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ بے شک بے شک بے شک۔ جو نوجوان جب وہ کیا کہتے ہیں نعرہ لگاتا ہے تو ہواؤں فضاؤں کو مست کر دیتا ہے، بنجر دل بھی آباد ہو کے مصطفیٰ کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔